لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة على من اتبعني صدق الله العلي العظيم محترم بزرگوں بھائیوں دوستوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں دین اور دین کی محنت کی نسبت پر یہاں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج دنیا میں لوگ بہت ساری نسبتوں پر جمع ہوتے ہیں، جڑتے ہیں، لیکن ہمارا یہ جمع ہونا دین اور دین کی محنت کی نسبت پر، اس فکر کو لے کر کے دین ہمارے اندر، ہمارے گھروں میں، ہماری بستیوں میں، علاقوں میں، عالم میں اور پوری امت میں اور قیامت تک آنے والے انسانوں میں کیسے زندہ ہو جائے، یہ بہت اونچی نسبت ہے۔ اس فکر پر جڑنا یہ کار نبوت کی نسبت ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت سے اس امت کو کار نبوت ملا ہے، ورنہ پہلے زمانے میں دعوت کے کام کے لیے نبی آتے تھے، قوموں کے ذمے عمل کرنا، عبادت کرنا، جو عمل کرتا، عبادت کرتا کامیاب ہو جاتا۔ ایک نبی جاتا، پھر دوسرا نبی، پھر تیسرا نبی، ایک کے بعد دیگر۔ مشہور روایت کے مطابق 1.25 لاکھ انبیاء کرام کو اللہ نے مبعوث فرمایا، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے دین کو کامل مکمل فرما دیا اور نبوت اور رسالت کے سلسلے کو بھی ختم فرما دیا۔ تو آپ کے ختم نبوت کی برکت سے اس امت کو کار نبوت ملا ہے۔ اس لیے امت افضل امت ہے، اس لیے امت بہترین امت ہے۔ اس امت کا مقصد حیات جو ہے وہ دین اور دین کی محنت ہے۔ اس امت کا مقصد زندگی جو ہے دین اور دین کی محنت ہے۔ اس لیے اس امت کو نکالا ہے، اس لیے اس امت کو چھانٹا ہے۔ اس امت کا وجود جو ہے وہ دعوت کی محنت کے لیے۔ جب تک یہ امت دعوت کا کام کرتی رہی تو دنیا میں دین پھیلتا رہا، قوموں کی قومیں، علاقوں کے علاقے، ملک کے ملک اسلام میں آ رہے تھے۔ لیکن جب سے امت نے دعوت کی محنت کو چھوڑا، دعوت کے کام کو چھوڑا، تو لوگوں کا، غیروں کا اسلام میں آنا تو درکنار، اسلام ہماری زندگیوں سے نکل گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں دعوت کے کام کو وجود بخشا۔ حضرت جی مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دعوت کی محنت کا وجود امت پر بہت بڑا کرم اور احسان ہے۔ دعوت کا کام ہر زمانے میں ہوا ہے، کوئی زمانہ دعوت کی محنت سے خالی نہیں رہا، ہر زمانے میں دعوت کا کام ہوا۔ لیکن اس زمانے کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر یہ دعوت کے کام کا طریقہ اور جو نہج الہام فرمایا، اس کی دو خصوصیتیں ہیں۔ ایک تو یہ محنت اجتماعی اور عالمی ہے، اور دوسری خصوصیت اس کام کے اندر نقل و حرکت ہے۔ ہر ایک کو کہا جاتا ہے نکلو، چاہے امیر ہو، غریب ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، مرد عورت، ہر ایک کو کہا جاتا ہے نکلو۔ فرمایا یہ خصوصیت ہے۔ اس زمانے میں اللہ نے جو اس کام حضرت مولانا صبر الہام فرمایا، اس کی خصوصیت ہے، اس میں نقل و حرکت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مختصر سے وقت میں اس محنت کو پورے عالم میں چلا دیا۔ کوئی ملک، کوئی علاقہ خالی نہیں جہاں اللہ نے اس کام کو نہیں پہنچایا۔ تو فرمایا کوئی زمانہ دعوت کی محنت سے خالی نہیں رہا، ہر زمانے میں دعوت کا کام ہوا ہے، لیکن طریقہ دعوت بدلتا رہا۔ اس لیے فرماتے ایک ہے طریقہ کار اور ایک ہے مقصد کار۔ دعوت کا طریقہ کار ہر زمانے کے اندر حالات کے اعتبار سے، مزاجوں کے اعتبار سے، علاقوں کے اعتبار سے بدلتا رہا۔ مکی دور میں دعوت کا کام ہوتا انفرادی کام ہوا، وہاں اجتماعی محنت نہیں ہو سکی، وہاں مسجد کے اندر کام نہیں ہوا۔ لیکن مدنی دور کے اندر اجتماعی کام ہوا اور مسجد کے اندر کام ہوا۔ پھر دور صدیقی کے اندر، دور فاروقی کے اندر
ہر دور میں طریقہ دعوت بدلتا رہا، جیسے حالات آئے ویسا طریقہ ہوا، اللہ نے الہام فرمایا۔ تو طریقہ دعوت ہر زمانے کے اعتبار سے بدلتا رہا، لیکن مقصد کار، کام کرنے والوں کو اپنے مقصد پر نظر رہنی چاہیے کہ اس کام کا کیا مقصد ہے۔ تو مقصد کار ایک ہی رہے گا، مقصد کار نہیں بدلے گا۔ مقصد کار جو ہے وہ شریعت اور سنت ہے، مقصد کار دین ہے کہ دین ہماری زندگی میں آ جائے، یہ اس کام کا مقصد ہے، یہ ہمارے سامنے رہنا چاہیے۔ جیسے مسافر کی منزل ہوتی ہے تو مسافر اپنی منزل کو سامنے رکھ کر سفر کرتا ہے، تو ایک نہ ایک دن منزل پر پہنچ جائے گا۔ لیکن جس مسافر کو منزل ہی معلوم نہیں اور وہ سفر کر رہا ہے، اگر وہ تیز رفتار سفر کرتا رہے گا، راکٹ کی رفتار سے بھی سفر کرے گا، اپنی منزل پر نہیں پہنچ سکتا۔ ہم سارے کے سارے دعوت کے راستے کے مسافر ہیں، ہمیں اپنی منزل معلوم ہونی چاہیے، اس کام کا کیا مقصد ہے۔ اس کام کا مقصد شریعت اور سنت ہے کہ ہماری زندگی شریعت اور سنت والی ہو جائے، ہماری زندگی میں دین آ جائے، یہ اس کام کا مقصد ہے۔ حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، مجھے کام کرنے والوں پر خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ کام نہیں ہو رہا ہوگا، سمجھے کہ کام ہو رہا ہے۔ پھر فرمایا کام یہ نہیں کہ بڑے بڑے اجتماع ہو اور جماعتوں کی جماعتیں نکل رہی ہو، فرمایا کام نہیں ہے، کام تو یہ ہے کہ کام کرنے والوں کے اندر 6 صفات آ جائے۔ فرمایا جماعتوں کی نقل و حرکت، یہ قافلوں کی چلت پھرت ہمارے کام میں الف بے تے ہے، یہ اس کام کی شروعات ہے۔ اثر تو ہماری زندگی کے اندر شریعت اور سنت آ جائے، 6 صفات ہماری زندگی میں آ جائے، یہ اس کام کا مقصد ہے۔ تو کام کرنے والوں کو مقصد کار پر نظر رہنی چاہیے، طریقہ کار تو بدلتا رہے گا۔ یہ جو طریقہ دعوت ہے اس زمانے میں اللہ نے جو عمومی طور پر چلایا، اور اللہ نے اس طریقہ دعوت کو اس زمانے کے اعتبار سے قبول کر لیا، پہلے یہ طریقہ نہیں تھا، اور آگے 100 سال کے بعد کیا پتہ کون سا طریقہ ہوگا۔ تو طریقہ کار مقصد نہیں ہے، طریقہ کار تو حالات کے اعتبار سے بدلتا رہے گا۔ جیسے طریقہ علاج ہر زمانے کے اعتبار سے بدلتا رہا، لیکن علاج مقصود ہے۔ پہلے زمانے کے اندر آیورویدک طریقے سے علاج کرتے تھے، ایک زمانے میں یونانی طریقے سے علاج کرتے تھے، آج کے زمانے میں ہومیوپیتھک طریقے سے، ایلوپیتھک طریقے سے علاج ہوتا ہے۔ تو طریقہ علاج بدلتا رہے گا، مگر علاج کا مقصد کیا ہے؟ صحت، تندرستی۔ پہلے زمانے میں کھیتی کا طریقہ لوگ ہل چلاتے تھے، آج کے زمانے میں ٹریکٹر چلا رہے ہیں، ٹریکٹروں کے ذریعے، مشینوں کے ذریعے زمینداری ہو رہی۔ اصل زمینداری کا مقصد پھل حاصل کرنا ہے، لیکن طریقہ زمینداری بدلتا رہا۔ تو اس طرح طریقہ دعوت ہر زمانے بدلتا رہا، لیکن مقصد کار، دعوت کے کام کا مقصد ہماری زندگی میں شریعت اور سنت آ جائے، اس کام کا مقصد ہے۔ تو کام کرنے والوں کو اپنے مقصد پر نظر رہنی چاہیے، اور اس کام کا مقصد ہے کہ امت بنانا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال نبوت کی زندگی میں محنت فرما کر آپ نے امت بنائی، 23 سال نبوت کی زندگی محنت فرما کر آپ امت بنا کر تشریف لے گئے۔ آپ نے کوئی جماعت نہیں بنائی، کوئی قوم نہیں بنائی، کوئی پارٹی نہیں بنائی، بلکہ آپ نے امت بنائی۔ تو اس محنت کا مقصد امت بنانا ہے، کوئی جماعت نہیں بنانی، تبلیغی جماعت بنانا مقصد نہیں ہے۔ فرمائے تبلیغی بننا آسان ہے، دیندار بننا مشکل ہے۔ تبلیغی جماعت بنانا آسان ہے، امت بنانا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت بنا کر تشریف لے گئے کہ امت میں کوئی فرق نہیں تھا، کالا ہو، گورا ہو، عربی ہو، اجمی ہو، شہری ہو، دیہاتی ہو، کسی قوم کا ہو، کوئی فرق نہیں تھا، سارے کلمے والے آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ وَبِالْمُؤْمِنِينَ اِخْوَانًا، کلمے کی بنیاد پر سارے بھائی بھائی۔ اور فرمائے میری امت کی مثال ایک جسم واحد کی طرح ہے، اگر جسم کے ایک عضو میں تکلیف ہو سارا جسم بے چین ہو جاتا ہے، اگر پیروں میں تکلیف سارا جسم بے چین، کان میں تکلیف سارا جسم بے قرار ہو جائے،
پیٹ میں تکلیف، سارا جسم بے چین بے قرار ہو جائے گا. تو فرمایا یہ امت جسم واحد کی طرح ہے. میری امت کی مثال ایک جسم واحد کی طرح. مشرق کا مسلمان پریشان ہوگا، مغرب والا محسوس کرے گا. شمال کا مسلمان پریشان، جنوب کا محسوس کرے گا. پوری امت ایک جسم کی طرح، جسم واحد کی طرح. لیکن باطل نے محنت کر کے امت کے ٹکڑے کر دیے، امت کو توڑ دیا. رنگوں کی بنیاد پر، علاقوں کی بنیاد پر، زبانوں کی بنیاد پر، قوموں کی بنیاد پر امت کے ٹکڑے کر دیے. آج امت ٹوٹی علاقوں کی بنیاد پر، رنگوں کی بنیاد پر، ایک کالا ہے گورا ہے. زبانوں کی بنیاد پر یہ عربی ہے اجمی ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے فرق ختم کر دیے تھے، کوئی فرق نہیں تھا، سارے فرق ختم. ایک امت بنا کر آپ تشریف لے گئے. اس محنت کا مقصد، اس محنت کا مقصد امت بنانا ہے، کوئی جماعت نہیں بنانی، کوئی پارٹی نہیں بنانی، امت بنانی ہے کہ امت میں کوئی فرق نہیں، سب کلمے والے آپس میں بھائی بھائی بن جائیں. نہ کالے گورے کا فرق، نہ عربی اجمی کا فرق، نہ قوم کا فرق، نہ علاقے کا فرق. سارے کلمے والے دنیا کے اندر بھائی بھائی، ایمان والے دنیا میں ایسے نظر آ رہے تھے جیسے ایک ماں باپ کی اولاد ہیں. تو اس محنت کا مقصد ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ محنت کس لیے ہو رہی ہے. محنت برائے محنت نہیں ہے. فرمائے تبلیغ برائے تبلیغ نہیں، چلہ برائے چلہ نہیں. زمیندار محنت کرتا ہے تو مقصد ہے پھل حاصل کرنا ہے. تو ہماری محنت کا مقصد ایک تو دین ہماری زندگی میں آ جائے اور پوری دنیا میں امت بنے. امت بنانا مقصد ہے. فرمایا کام کرنے والوں کے اندر وسعت ہوگی تو امت بنے گی. کام کرنے والوں کے ذہن میں تنگی آ گئی تو فرقہ بنے گا، جماعت بنے گی، امت نہیں بنے گی. کام کرنے والوں کے اندر وسعت قلبی ہونی چاہیے. ہمارے دل میں وسعت، ہر کلمہ پڑھنے والا کا احترام اور اکرام. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے گنہگار سے گنہگار مسلمان کو عظمت کی نظر سے دیکھنے کی مشق کرو. کام کرنے والوں کے اندر جس کی نفرت ہوگی، دائی کے دل میں جس کی نفرت ہوگی، دائی اس کی ہدایت کا ذریعہ نہیں بن سکتا. ہر مسلمان کو اپنے سے افضل سمجھنا، تب تو امت بنے گی. تو اللہ نے ہمیں اس کام کے لیے چنا ہے. یہ سارا مجمع، سارے مجمع کا اللہ نے انتخاب فرمایا ہے. دعوت کے کام میں لگنا ہمارا کمال نہیں، یہ اللہ کا ہم پر کرم ہوا ہے، اللہ کا فضل ہوا ہے. یہ پوری ریاست کی کریم ہے. پوری ریاست کے اعتبار سے اللہ نے آپ حضرات کو چھانٹا ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ ہر بندے سے محبت فرماتے ہیں، لیکن دین کا کام، دعوت کا کام اللہ ہر ایک سے نہیں لیتے. دین کے کام کے لیے، دعوت کے کام کے لیے اللہ بندوں میں سے چھانٹتے ہیں، منتخب کر دے، اور ان سے دین کا کام لیتے، دعوت کا کام لیتے. دین کے کام کے لیے انتخاب ہوتا ہے. یہ سارا مجمع اللہ نے پورے ریاست کے اعتبار سے منتخب فرمایا دین کی محنت کے لیے، نبیوں والے کام کے لیے، دعوت کے کام کے لیے. یہ سارا مجمع اللہ نے کیا کیا ہے؟ منتخب فرمایا ہے. حالانکہ ہماری بستیوں میں، ہمارے علاقوں میں ہم سے زیادہ پڑھے لکھے، ہم سے زیادہ مال والے، ہم سے زیادہ صلاحیت والے لوگ رہتے ہیں، لیکن اللہ کا ہم پر کرم ہوا ہے، اللہ کی نظر رحمت ہوئی ہے. ہمارے دلوں کا رخ اللہ نے دین کی محنت کی طرف کر دیا. اور اب آدمی کام کرتا نہیں، اس سے کرایا جاتا ہے، اور آدمی بیٹھتا نہیں، اس کو بٹھا دیا جاتا ہے. اللہ ہر بندے سے محبت فرمائیں گے، لیکن دین کا کام، دعوت کا کام اللہ ہر ایک سے نہیں لیتے. ہم بازار میں جاتے ہر چیز کو چھانٹ کر لیتے، کپڑا چھانٹ کر لیں گے، سبزی کو چھانٹ کر. تو دین کی محنت کے لیے اللہ بندوں میں سے چھانٹتے ہیں. یہ سارے مجمع کو اللہ نے چھانٹا ہے نبیوں والے کام کے لیے، کار نبوت کے لیے، دعوت کے کام کے لیے. تو اللہ کا ہم پر کرم ہوا ہے. فرمایا اللہ دنیا ہر کس و ناقص کو دیتے ہیں، لیکن دین اور دین کی محنت اللہ اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتے ہیں. دنیا تو بے قیمت ہے. جب سے اللہ نے دنیا کو بنایا محبت کی نظر سے نہیں دیکھا.
فرمایا ساری دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، اللہ نافرمانوں کے گھنٹ پانی نہیں دیتے. تو دنیا تو بے قیمت ہے. اللہ اپنے نیک بندوں کو دنیا سے بچاتے ہیں اور نافرمانوں پر دنیا کو پھیلاتے ہیں. اپنے نیک بندوں کو دنیا سے ایسے بچاتے ہیں جیسے ہم لوگ بیمار کو پانی سے بچاتے ہیں. تو اللہ اپنے نیک بندوں کو دنیا سے بچاتے ہیں، ان سے دین کا کام لیتے ہیں. تو سارے مجموعے کو اللہ نے چھانٹا ہے. اللہ جس کو قبول کرے دین کی محنت کے لیے، دعوت کے کام کے لیے. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کام کرنے والوں پر کام کا شکر کرنا واجب ہے. کام پر شکر کرنا واجب ہے کہ اللہ نے ہمیں نبی والے کام کے لیے، دعوت کے کام کے لیے چھانٹا ہے. اس پر شکر کرنا، جتنا شکر کریں گے اللہ نعمت کو بڑھائیں گے. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر نعمت کی ناقدری ہوئی اللہ نعمت کو چھین لیں گے اور سخت عذاب دیں گے. تو اللہ نعمت عطا فرمائے تو نعمت پر شکر کرنا واجب ہے. اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو حکومت بھی عطا فرمائی، نبوت بھی عطا فرمائی. اور بنی اسرائیل کسی نبی پر جمع نہیں ہوتے تھے، حضرت داؤد علیہ السلام پر جمع ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام مطالبہ فرمایا کہ ہماری نعمت پر شکر کرو. چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن افطار کرتے اور بیت المال سے وظیفہ نہیں لیتے تھے شکرانے میں. اللہ نے نبوت بھی عطا فرمائی اور خلافت بھی عطا فرمائی اور کتاب بھی عطا فرمائی. ان نعمتوں کا شکر کیا. تو اللہ دعوت کے کام کے لیے قبول کرے تو اس پر ہمیں شکر کرنا ہے. ایک تو زبان سے شکر اور دل میں بھی شکر کرے آدمی، احساس کہ اللہ نے کتنی بڑی نعمت دی. اور اصل شکر جو ہے کہ اس کام کو نمبر 1 پر کرنا اور اپنے گھر کاروبار نمبر 2 پر کرنا. اس کام کے تقاضوں کو نمبر 1 پر کرنا اور دنیا کے تقاضوں کو نمبر 2 پر کرنا. یہ اس کام اصل شکر ہے. یہ کام کو نمبر 1 پر کرے آپ. کام اللہ نے کام کے لیے قبول کیا ہے. اگر شکر کریں گے اللہ آگے بڑھائیں گے، ناقدری کریں گے اللہ چھین لیں گے. قدردانوں کو اللہ دیتے ہیں دین، ناقدروں سے لیتے ہیں چھین. قدردانی پر اللہ تعالیٰ نعمت کو، اور جب کوئی نعمت اللہ چھین لیتے ہیں پھر بہت مشکل ہے کہ دوبارہ وہ نعمت ملے. اللہ نے کوئی نعمت عطا فرمائی، اگر ناقدری ہوئی تو اللہ نعمت کو چھین لیتے ہیں اور پھر دوبارہ وہ نعمت ہاتھ میں نہیں آتی. تو اللہ نے بہت بڑا کرم کیا ہے. اس زمانے میں اللہ نے عالمی اجتماعی محنت چالو فرمائی اور ہمیں اس محنت کے ساتھ جوڑ دیا کہ اللہ کا ہم پر کرم ہوا ہے. تو فرمایا کام پر شکر کرنا کام کرنے والوں پر واجب ہے. اور دوسرا کام کے اندر بصیرت کا ہونا. کام کے اندر بصیرت، فرمایا کام کرنے والوں کے اندر فرض ہے بصیرت کا ہونا. بصیرت کے معنی یقین، پورے یقین اور انشراح سے کام کرنا ہے کہ میرے اور پوری امت کے دنیا اور آخرت کے تمام مسائل کل دین کی محنت کے اندر ہے، دعوت کے کام کے اندر ہے. اس یقین کے ساتھ کرنا کہ ہمارے پوری امت کے مسائل کل کہاں پر ہے، اس محنت کے اندر ہے. تب تو آدمی جمے گا کام پر. اگر بصیرت نہیں ہوئی تو آدمی دائیں بائیں چلا جائے گا، کام کرے گا پھر چھوڑ دے گا. بصیرت کے ہر مسئلے کا دعوت میں نظر آئے. ہر نبی جو دعوت دیتے تھے بصیرت کے ساتھ. ہر نبی نے جو دعوت دی بصیرت کے ساتھ، یقین کے ساتھ کہ جس راستے کی طرف بلا رہے یہی حق ہے، یہی سچ ہے. داعی کے اندر بصیرت کے پر استقامت آئے گی، یقین کے ساتھ کہ ہر مسئلے کا دعوت میں نظر آئے. ہمارے حضرت مولانا منیر صاحب دعوت برکاتہم فرماتے ہیں کہ ہر مسئلے کا اٹھ کے اللہ کے راستے میں چل. ہر مسئلے کا اللہ کے راستے میں چل. تو داعی کو مسائل کہاں نظر آنے چاہیے؟ دعوت کے اندر. تو مسائل حل نظر آئیں گے تو آدمی کام کرے گا. اگر یہاں پر مسئلے کا حل نظر نہیں اور کہیں نظر آئے گا وہاں چلا جائے گا. داعی پر تو حالات آئیں گے، حالات مختلف لائن سے آتے ہیں. خوشحالی کے حالات آئے،
ناگواری کے حالات آئے، اطاعت کے حالات آئے، معصیت کے حالات آئے، آدمی پر حالات آتے ہیں، حالات بدلتے رہتے. تو حالات کے اندر ہمیں حکم معلوم کرنا ہے اور اس حکم کو پورا کرنا ہے. ہر حال کا حکم معلوم کرنا علم ہے، اور اس حکم کو پورا کرنا ذکر ہے. اس لیے ہمارے کام میں علم و ذکر دو پٹڑیاں ہیں. دائی پر حالات، کام کرنے والوں پر حالات آتے ہیں، مختلف حالات آتے ہیں. کام کے اندر حالات آئیں گے. جیسے نمازی آدمی نماز شروع کرتا ہے سلام پھرنے تک مختلف حالات ہیں، رکوع ہے، قیام ہے، سجدہ ہے. دائی پر حالات آتے ہیں. خوشگواری کے حالات آئے تو کیا کرنا ہے؟ شکر کرنا ہے. ناگواری کے حالات آئے تو صبر کریں گے. دعوت کے ساتھ حالات ہیں. ہر نبی پر حالات آئے قوموں کی طرف سے. دعوت کو اللہ نے حالات سے جوڑا ہے. تو حالات میں حکم پورا کریں گے تو اللہ کی مدد ساتھ ہو جائے گی. رات حضرت مولانا ہمارے حضرت مولانا رحمۃ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائیں کہ اللہ کا حکم پورا کرنے سے اللہ کی مدد ساتھ ہو جاتی، اللہ کی تائید ساتھ ہو جاتی، اللہ کی مدد ساتھ ہو جاتی. تو دائی پر مختلف حالات آئیں گے. تو حالات میں حکم پورا کریں گے تو اللہ کی مدد. اگر حالات میں حکم چھوڑ دیا تو فرمایا ہمارے کام میں علم ذکر دو پٹڑیاں، جیسے ریل چلتے پٹڑی پر. اگر ٹرین جو ہے پٹری سے اتر گئی تو منزل پر نہیں پہنچے گی، زمین میں دھس جائے گی. دعوت کا کام علم ذکر کی روشنی میں علماء سے پوچھ کر کام کرنا ہے. یہ نہیں کہ اپنے تجربے کے اعتبار سے، اپنے مزاج کے اعتبار سے. دائی پر حالات آئیں گے، خوشگواری کے حالات، ناگواری کے حالات، اور کبھی معصیت کے حالات آتے ہیں کہ آدمی گناہ کے اندر چلا گیا. تو معصیت میں کیا کریں گے؟ استغفار کریں گے. اور کبھی اطاعت کا دروازہ کھلتا ہے کہ آدمی خوب عبادت کر رہا ہے، خوب ذکر کر رہا ہے، خود اعمال کر رہا ہے. تو آدمی پر اطاعت کے حالات آئے تو اس وقت کیا کرنا ہے کہ آدمی اللہ کی رحمت اور فضل کا مشاہدہ کرے اور شکر کرے کہ اللہ کی رحمت ہو رہی ہے، اللہ کا فضل ہو رہا ہے، اس پر اللہ کا شکر کریں گے. تو مختلف حالات دائی پر آئیں گے. نبیوں پر جو حالات آئے ہیں، مختلف لائن کے حالات آئے، تو حالات میں حکم کو معلوم کر کے اس کو پورا کرنا ہے. تو اللہ کی مدد آئے گی. دعوت کے حالات اللہ نے رکھے ہیں. دعوت کا کام کریں گے تو حالات آنے ہیں. سارے نبیوں پر دعوت کی وجہ سے قوموں کی طرف سے حالات آئے. ہر نبی کو جھٹلایا گیا، ہر نبی کا مذاق اڑایا گیا، ہر نبی کو گھر سے بے گھر کیا گیا، یا تو ہر نبی کو شہید کر دیا گیا. حالات آئے نبیوں پر. تو حالات کے اندر حکم پورا کرنا، اس کام کا مقصد ہے ہر حال کا حکم پورا کرے، ہر حال کے حکم کو معلوم کرے. یہ شریعت اور سنت ہے. رواجی طریقے پر کام نہیں کرنا ہے کہ کوئی رواج ہے تو رواج پورا کرنا ہے، حکم پورا کرنا ہے. رواجی طریقے پر کام کرنے سے رواج پر وجود میں آئے گا. اور حکم پورا کریں گے اور اللہ کے حکم کے ساتھ کام کریں گے شریعت سنت کے مطابق، تو شریعت وجود میں آئے گی. تو اللہ نے ہمیں اس کام کے لیے چنا ہے، اس کام کے لیے منتخب کیا ہے. ایک تو اس پر اللہ کا ہم شکر کریں گے اور بصیرت کے ساتھ کام کریں گے. فرمایا ایک ہے بصیرت. بصیرت یہ ہے کہ اس کام سے اپنے مسائل کے حل نظر آئے، یہ تو بصیرت ہے. اور اس کام کے اندر ایک فرمایا گلو ہے. گلو یہ ہے کہ اس کام کے علاوہ دوسرے کسی دین کے کام کو کام ہی نہیں سمجھے. یہ تو گلو ہے کہ اس کام کے علاوہ کوئی کام سمجھے ہی نہیں کہ دین کا کام ہے. تو دین کے بہت سارے کام ہیں، خیر کے بہت سارے کام ہیں. فرمایا گلو ہے، اس کام کے علاوہ کسی کام کو کام ہی نہیں سمجھنا. اور بصیرت ہے کہ اپنے کام کو یقین کے ساتھ کریں کہ اس میں ہمارے پورے امت کے سارے مسائل کا حل ہے، اور اللہ نے ہم اس کام کے لیے چنا، ہمیں اسی کام کو کرنا ہے. اس کام کو کریں گے ہمارے اندر بھی دین آئے گا اور امت میں بھی دین زندہ ہوگا. تو بصیرت کے ساتھ کام کرنا ہے، یقین کے ساتھ کام کرنا ہے. اور گلو ہے کہ آدمی اس کام کے علاوہ کسی کام کو کام ہی نہیں سمجھے. اس کام کے علاوہ کسی کام کو کام ہی نہیں سمجھے، اس کام کا گلو ہے. حضرت مولانا ابراہیم صاحب فرماتے ہیں اس کام کو دو گہروں سے بچانا ہے.
ایک ہے گلو اور ایک ہے غرور. غرور کے معنی کہ بھائی اس کام کے علاوہ کوئی کام ہی سمجھ میں نہیں آ رہا. تو غرور سے اس کام کو بچانا ہے, افراط اور تفریط سے, بصیرت کے ساتھ کام کرنا. تو بصیرت کے معنی یقین کے ساتھ کہ داعی کو اپنے مسائل دعوت میں نظر آئے. اس لیے ہمارے حاجی صاحب فرماتے تھے پڑوس کے حاجی عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ, داعی پر جب بھی کوئی مسئلہ آئے, داعی پر جب بھی کوئی حالات آئے تو فوراً ہمارے دعوت میں مشغول ہو جائے, اور خاص طور پر عمومی گشت میں شریک ہو جائے, اور گشت میں شریک ہونے کے بعد بیان میں بیٹھے پھر دعا کرے اللہ اس کا مسئلہ حل فرمائے. داعی پر جب بھی کوئی مسئلہ آ جائے ہمارے دعوت میں مشغول ہو جائے, خاص طور پر عمومی گشت کے اندر, اور گشت کے بعد بیان میں بیٹھے پھر دعا کرے اللہ اس کا مسئلہ حل فرمائے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا پانی کی بوتل لے کر. حضرت بیوی کے پیٹ میں شدید درد ہو رہا ہے, بیوی گھر میں تڑپ رہی ہے. حضرت نے فرمایا پانی کی بوتل یہاں رکھو, جماعت گشت میں جا رہی ہے, آپ گشت میں شامل ہو جاؤ, آپ گشت میں چلے جاؤ, آپ اللہ کے کام میں لگ جاؤ, اللہ آپ کا مسئلہ حل فرمائیں گے. حضرت مولانا الیاس صاحب ہم چاہتے تھے ہر آدمی کام سے جڑے اور کام کر کے اپنے مسائل اللہ سے حل کروائے. فرمایا اگر پانی پر میں دم کر کے دوں گا یہ میری ذات سے جڑ جائے گا, پانی پر دم کروں گا یہ میری ذات سے جڑے گا. حضرت چاہتے تھے ہر آدمی کام سے جڑے اور کام کرے اور اللہ سے اپنے مسائل حل کروائے, کام کر کے اللہ سے مدد لے لے. چنانچہ حضرت مولانا الیاس صاحب نے فرمایا وہ جماعت گشت میں جا رہے, جماعت میں شامل ہو جاؤ, جماعت میں گشت میں چلے جاؤ, اللہ کے کام میں لگ جاؤ. وہ ساتھی کہنے لگے گشت والوں کو بھائی دیکھو گھر میں تو بیوی تڑپ رہی. حضرت نے فرمایا گشت میں چلے جاؤ. تو چلا ہمارے محلے میں گشت کرتے ہیں. چنانچہ گشت کرتے کرتے اپنے گھر کے دروازے پر پہنچے تو وہاں دیکھا کہ بیوی صاحبہ باہر جھاڑو مار رہی, اس کے پیٹ کا درد ختم ہو گیا. تو مسائل کا دعوت کے اندر نظر آئے, ہمارے دعوت کے اندر کہ دعوت کا کام کریں گے اللہ ہمارے مسئلے حل فرمائیں گے, تو تب تو آدمی دعوت پر جمے گا. اگر بصیرت نہیں ہوگی, یقین نہیں ہوگا تو دعوت پر جمنا مشکل ہے. تو داعی پر حالات آئیں گے مختلف لائن سے, تو حالات میں اللہ کا حکم معلوم کریں گے اور حکم کو پورا کریں گے. اور اصل دین کی محنت چھوڑنے کی وجہ سے حالات سارے پوری امت پر جتنے حالات ہیں اجتماعی انفرادی, وہ دین اور دین کی محنت چھوڑنے کی وجہ سے, شریعت اور سنت توڑنے کی وجہ سے. اور اس امت پر سب سے بڑی ذمہ داری دین کی محنت کی ذمہ داری ہے, دعوت کے کام کی ذمہ داری ہے. اس ذمہ داری چھوڑنے کی وجہ امت حالات اور پریشانیوں کے اندر ہے, مسائل کے اندر ہے. امت کے جتنے مسائل ہیں وہ دین کی محنت سے حل ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب میری امت دین کی محنت کو چھوڑ کر گائے بیلوں کی دم پکڑ کر کھیتی باڑی کے اندر مگن ہو جائے گی اور دین کی محنت کو چھوڑے گی, اللہ تعالیٰ اس امت پر ذلت کو مسلط کرے گی. تو ساری پریشانیاں جو ہیں وہ دین کی محنت چھوڑنے کی وجہ سے آئی ہیں. حضرت مولانا یوسف صاحب نے فرماتے تھے آج آدمی چوری کرنے کو گناہ سمجھتا ہے, نماز چھوڑنے کو گناہ سمجھتا ہے, شراب پینے کو گناہ سمجھتا ہے. یقیناً یہ سارے گناہ ہیں, لیکن اس کام کو چھوڑنے کی وجہ سے ساری برائیاں وجود میں آتی ہے, اس کام کے چھوڑنے کو گناہ ہی نہیں سمجھتا. دین کی محنت چھوڑنا یہ گناہ اس کو نہیں سمجھا جا رہا. اور بس سب سے بڑا جرم دین کی محنت چھوڑنا, جب دین مٹ رہا ہو اپنے گھر کاروبار میں لگنا, اپنے دین مٹ رہا اور اپنے گھر کاروبار میں لگنا, یہ تو بہت بڑا جرم ہے کہ اللہ کا دین مٹ رہا اور آدمی اپنے گھر کاروبار میں لگا ہے. اللہ کا دین مٹ رہا اپنے گھر کاروبار میں مشغول ہو رہا ہے, یہ تو سب سے بڑا جرم ہے. لیکن آج بصیرت نہیں, اس لیے جرم نظر نہیں آ رہا ہے. آج بھی بچوں کے حقوق سمجھ میں آتے ہیں, یقیناً ان کے حقوق ہے, لیکن دین کا حق سمجھ میں نہیں آ رہا کہ دین اور دین کی محنت کا اس امت کا جو مقصد حیات ہے
دعوت کا کام، اس کی ذمہ داری اس کا سمجھ میں نہیں آتا ہے. تو دین کی محنت چھوڑنا سب سے بڑا جرم ہے. جب دین کی محنت چھوٹے گی ساری برائیاں وجود میں آئے گی. اور یہ نقل و حرکت جب تک پانی چلتا رہتا ہے صاف شفاف رہتا ہے. اللہ کے راستے میں نقل و حرکت کرنا ایسا ہے جیسا جاری پانی چلتا رہتا ہے صاف شفاف رہتا ہے. پانی رک گیا تو پانی کے اندر فساد آتا ہے، بگاڑ آتا ہے. فرمایا امت جب تک نقل و حرکت میں تھی تو امت کے اندر صلاح تھی، ہدایت تھی. جب سے امت نے نقل و حرکت کو چھوڑا امت کے اندر فساد بگاڑ آ گیا. جب تک یہ امت دین کی محنت کو لے کر چل رہی تھی دنیا میں تو امت میں بھی دین تھا اور دنیا میں دین پھیل رہا تھا. لیکن جب سے امت نے نقل و حرکت کو چھوڑا تو دین کا پھیلنا تو درکنار، امت کے اندر سے بھی دین نکل گیا. تو نقل و حرکت اللہ کے راستے کی چلت پھرت، جتنا دائی چلتا پھرتا رہے گا، کام کرنے والے نقل و حرکت میں رہیں گے، کام کرنے والوں کے اندر ایمان اور عمل میں ترقی ہوتی رہے گی. جہاں نقل و حرکت رکی تو دائی کی ترقی رک جائے گی، دائی کے اندر فساد آنا شروع ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کام عطا فرمایا، اس کام کو اپنا ذاتی کام بنانا ہے، اپنا مقصد حیات بنانا ہے. اس کام کو نمبر 1 پر کرنا ہے، اس کام کے تقاضوں کو نمبر 1 پر کرنا. حضرات صحابہ کے گھروں میں جو فاقے آ گئے اس لیے نہیں کہ نعوذ باللہ کمانا نہیں جانتے تھے. حضرات صحابہ کے گھروں میں جو فاقے آئے وہ اس لیے آئے ہیں کہ دین کے تقاضے اتنے آئے ان پر کہ گھر کاروبار میں جانے کا موقع ہی نہیں ملا، اس لیے ان کے گھروں میں فاقے آ گئے. مقدر کے فاقے صحابہ کے گھروں میں آ گئے. صحابہ نماز کے اندر بھوک کی وجہ سے گر رہے. یہ بھوک اور فاقے اس لیے تھے کہ دین کی محنت کی مشغولی کی وجہ سے کمانے کا موقع نہیں مل رہا ہے تو گھروں میں فاقے آ رہے اور نماز میں صحابہ بھوک میں گر رہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے تمہارے فقر و فاقہ کا خوف نہیں ہے، مجھے اس بات کا خوف ہے دنیا تم پر پھیل جائے اور تم دنیا میں مشغول ہو کر ایسے ہلاک ہو جاؤ جیسے پچھلے قومیں ہلاک ہو گئی. کہ دنیا کے اندر مشغول ہو جاؤ گے اور دین کی محنت کو چھوڑو گے تم ہلاک ہو جاؤ گے. تو فرمایا کہ دین کی محنت کو نمبر 1 پر کرنا، دنیا کے تقاضوں کو نمبر. حضرات صحابہ کے چاروں طرف دین کے تقاضے تھے. آج ہمارے چاروں طرف دنیا کے تقاضے ہیں، ہمارے چاروں طرف وہ تقاضے جو اللہ کے دشمنوں کے تقاضے ہیں. حضرات صحابہ کے چاروں طرف دین کے تقاضے، ان کو دنیا میں جانے کی فرصت ہی نہیں، اور ہمیں دنیا کے اتنے تقاضے کہ دین کے لیے ہمارے پاس فرصت نہیں. معاملہ الٹا ہو گیا. تو دین کی محنت میں ہم لگیں گے، دعوت کے کام کرنے والوں پر کام کے تقاضے آئیں گے، مقامی کام کے تقاضے، باہر کے تقاضے، اندر کے تقاضے، کبھی مسجد کے تقاضے، کبھی ہلکے کے، کبھی ذیلی ہلکے، مختلف تقاضے آئیں گے. ان تقاضوں کو نمبر 1 پر کرنا ہے اور گھر کاروبار کے تقاضے نمبر. جب تقاضوں کو نمبر 1 پر کریں گے تو اللہ کی مدد ساتھ ہو جائے گی، اور تقاضوں کو نمبر 2 پر کریں گے تو اللہ کی مدد سے محروم ہو جائے گی. تو اللہ نے کام دیا ہے، اب اس کام کو اپنا ذاتی کام بنانا، اس کام کو نمبر 1 پر کرنا ہے. اس وقت ہمارے علاقوں کے اندر سردی کے موسم میں جماعتیں نکلتی ہے، لوگ ارادے کرتے ہیں سال بھر کہ ہم اللہ سردیوں میں نکلیں گے، سردیوں میں نکلیں گے. تو اس وقت محنت کرنی اپنی بستی علاقوں کے اندر، خوب ملاقاتیں کر رہی، خوب لوگوں کے پاس جانا، تیار کرنا، تشکیلیں کرنی، جماعتیں بنانی ہے. ہر مسجد سے جماعت نکالنے کی فکر. ہمارے حضرت امیر صاحب کا منشا ہے کہ 2-3 پرانے ساتھی، 8-10 نئے ساتھی جماعتیں بنا کر چلے، ہر مسجد سے جماعت نکلے. ابھی جو رات کو کارگزاری آئی، ایک ضلع کی کارگزاری 1000 مسجدیں ہیں اور 5 اعمال والی مسجدیں کتنی؟ 5 ہیں. بعض اعمال والی مسجدیں کتنی ہیں؟ تو 100 کے 200 بتائے. تو 40-50 سال سے کام ہو رہا ہے. ابھی 40-50 سال کے بعد ہم پہنچے ہیں 5 اعمال والی 5 مسجدوں پر. بعض اعمال والی مسجدیں 100-150. تو 2500 مسجدوں میں کام پہنچانے کے لیے کتنی عمر چاہیے؟ کتنی عمر چاہیے؟ ہمارے امیر صاحب فرماتے عمر نوح چاہیے. تو فرمایا آگے دیکھنا، فرمایا دائی جو ہے وہ ہاتھی کی چال نہ چلے بلکہ گھوڑے کی چال چلے. ہاتھی چلتا آہستہ آہستہ پیچھے دیکھتا ہے کہ میں تو بہت چلا،
اور گھوڑا جو ہے وہ تیز رفتار چلتا ہے اور آگے دیکھتا ہے کہ منزل میری کہاں ہے. گھوڑے کی نظر آگے ہوتی ہے. تو دائی ہم تو ہاتھی کی چال چل رہے ہیں، آہستہ آہستہ چلتے اور پیچھے دیکھتے ہیں ماشاء اللہ بہت کام ہوا، بہت کام ہوا، بہت لوگ تبلیغ میں نکل رہے، بہت جماعتیں نکل رہی، لیکن ہماری آبادی کے اعتبار سے، ہمارے بستیوں کے اعتبار سے، مسجدوں کے اعتبار سے دیکھیں کام کتنا باقی ہے ابھی. تو ہماری ریاست میں اتنی مسجدیں، اتنے ایمان والے، لیکن ابھی کام ہمارا بہت باقی ہے. اگر 1960 سے ہم کام کر رہے ہیں، 1960 سے ہماری تبلیغ کی محنت یہاں پر آئی ہے، 1960 سے اب تک کتنے سال ہو گئے؟ تقریباً 60-65 سال ہو گئے، لیکن ابھی ہمارا کام کہاں پہنچا ہے؟ پوری ریاست کی مسجدوں کے اعتبار سے، بستیوں کے اعتبار سے دیکھیں تو بھی کام بہت باقی ہے. اور کام اس لیے آگے نہیں بڑھ رہا ہے کہ ہماری قربانیاں نہیں بڑھ رہی. ہماری قربانیاں، فرمائے ترتیب تو جو ہے عوام کے لیے ہے. یہ ترتیب جو ہے تو عوام کے لیے ہے. سال کا چلہ، مہینے کے 3 دن، یہ 2.5 گھنٹے، یہ تو عوام کے لیے ہے. اور یہ ترتیب جو ہے اپنے اندر دینداری لانے کے لیے ہے، اپنے دین کو باقی رکھنے کے لیے. پر ہم چاہتے کہ امت میں اور عالم میں دین آ جائے تو ترتیب سے آگے ہمیں قربانیوں پر آنا پڑے گا. ہر سال 4 مہینے، ہر مہینے 10 دن، اور روزانہ 8 گھنٹے، یہ ترتیب سے آگے قربانیوں پر. اور قربانیوں سے آگے ہمیں تقاضوں پر آنا پڑے گا، تب جا کے کام آگے بڑھے گا. فرمایا کام آگے بڑھانا اس کے 2 طریقے ہیں کہ کام کرنے والے اپنی قربانی بڑھائیں، اور دوسرا کہ کام کرنے والا عملہ بڑھایا جائے. یہ جو مجمع ماشاءاللہ اللہ نے قبول کیا ہے محنت کے لیے، یہ مجمع اپنی قربانی بڑھائے، اور دوسرا عملہ تیار کرے، اپنی مسجدوں کے اندر، اپنے حلقوں کے اندر، اپنی بستیوں کے اندر عملہ تیار کرے. فرمایا کام کرنے سے زیادہ ضروری کام کرنے والا عملہ بنانا. کام کرنے سے زیادہ ضروری کیا ہے؟ کام کرنے والا ساتھی بنانا. ایک ہے مجمع، ایک ہے عملہ. آپ حضرات کام کا عملہ ہیں، آپ کے پیچھے مجمع ہے، آپ کے پیچھے مجمع ہے. تو عملے کو بڑھایا جائے، عملہ بنایا جائے، اس سے کام آگے بڑھے گا. فرمایا ساتھی بناؤ. حضرت مولانا عمر صاحب فرماتے تھے کہ بانجھ دائی مت بنو. جو جانور بانجھ ہو جاتا ہے اس سے نسل نہیں چلتی ہے. جو دائی بانجھ ہوگا اس سے ساتھی نہیں بنیں گے. اپنے مسجد کے اندر 30 سال ہو گئے، 2 ساتھی 2 ہی ہے. اپنے مسجد میں 4 ساتھی ہے، 30 سال سے کام کر رہے، 20 سال سے کر رہے، وہی 4 ساتھی ہے، اب ساتھی نہیں بن رہے. یہ سمجھو بانجھ دائی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ دائی کون سے؟ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ محنت کر کے عملہ تیار کیا، اپنے میوات بنایا، اپنی پوری صلاحیتیں، پورا مال، پوری جان میوات پر لگا دی. میواتیوں پر، میواتی آتے ہیں، ان کو بتا دے بھائی مزدوری کرو گے؟ ہاں کریں گے مزدوری. آ جاؤ مسجد کے اندر، نماز سیکھو، وضو سیکھو، قرآن سیکھو، دعائیں سیکھو، شام کو مزدوری دے دے، پھر کل پھر آ جانا مزدوری کے لیے. حضرت مولانا الیاس صاحب بہت بڑے جاگیردار تھے اور بہت بڑے زمیندار تھے. روزانہ میواتی آتے اسی طرح، آپ ان کو مزدوری دیتے اور دن بھر مسجد کے اعمال میں مشغول رکھتے. سارا مال، ساری جاگیریں حضرت مولانا الیاس صاحب میوات پر لگا دی، اور گھر میں فاقے آ گئے. گھر میں فاقے آ گئے. سردیوں کی رات میں جب میواتی آتے مسجد میں دین سیکھنے کے لیے، دین کی محنت کے لیے، حضرت مولانا الیاس صاحب اپنے گھر کے سارے بستر لا کر ان کو دے دیتے، اور میاں بھی پوری سردیوں کی رات آگ جلا کر بیٹھے بیٹھے سیک کر گزار دیتے. حضرت مولانا الیاس صاحب نے سب کچھ لوٹا دیا. پھر انتقال کے بعد فرمایا لوگ جاگیریں چھوڑ کر جاتے ہیں، لوگ مال چھوڑ کر جاتے ہیں، میں میوات چھوڑ کر جا رہا ہوں. میں کیا چھوڑ کر جا رہا ہوں؟ میں میوات چھوڑ کر جا رہا ہوں. اور میوات کے اندر ایسا مجمع تیار کر دیا کہ مولانا صاحب کے انتقال ان میواتیوں نے اس کام کو پورے ملک میں، پورے عالم میں پہنچا دیا. یہ دعوت کا کام جو پہنچا ہے پورے ملک میں، پورے عالم میں، اس کی بنیاد میواتی لوگ. اور میواتیوں کو بنایا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ محنت کر کے، سب کچھ ان پر لوٹایا.
آپ نے ایک عملہ تیار کر دیا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال نبوت کی محنت فرما کر 1.25 لاکھ صحابہ کا مجمع تیار کیا. آپ تشریف لے گئے لیکن آپ کا دین پوری دنیا میں پھیلنا شروع ہو گیا. صحابہ کا ذریعے پوری دنیا میں پھیل گیا, صحابہ بنیاد بن گئے. تو فرمایا عملہ بنانا, ساتھی بنانا, اپنے مسجدوں میں اپنے حلقوں میں ساتھی بنائیں. اور ساتھی تب بنیں گے جب ہم قربانیاں دیں گے. فرمایا کام کرنے والے قربانیاں دیں گے تو ان کے ذریعے مجمع تیار ہوگا. کیا ہوگا؟ مجمع تیار ہوگا. ہمارے ذریعے عملہ تیار ہوگا, مجمع بنے گا ہمارے ذریعے. ورنہ قربانیاں نہیں دیں گے ہم, اپنا چلہ, اپنے 3 دن, اپنے گشت, اپنے 2.5 گھنٹے, اس سے تو ہماری زندگی باقی رہے گی, اپنی داڑھی اپنی ٹوپی سلامت رہے گی. لیکن جب قربانیاں دیں گے تو ہمارے ذریعے ساتھی بنیں گے. آج کام آگے کیوں نہیں بڑھ رہا ہے؟ کہ کام کرنے والوں کی قربانیاں نہیں بڑھ رہی. ہم قناعت کر رہے ہیں. ہم میں کیا کر رہے ہیں؟ دنیا کے کاموں میں قناعت نہیں ہے. دنیا کے کاموں میں آگے بڑھ رہے ہیں, اور چاہیے اور چاہیے. ہر آدمی آگے بڑھنا چاہتا ہے دنیا میں, لیکن دین کے کام میں قناعت, جتنا ہے اتنا بس بہت ہے. سال کا چلہ بہت ہے, کوئی 2.5 گھنٹے بہت ہے, 3 دن بہت ہے. ہم قربانی دیں گے تو ہمارے ذریعے اللہ تعالیٰ عملہ تیار کریں گے, مسجدوں میں, حلقوں میں, علاقوں میں, ضلعوں میں. تو کام کرنے سے زیادہ ضروری کام کرنے والا عملہ بنانا. تو عملہ جب بڑھے گا تو کام بڑھے گا, جب قربانیاں بڑھے گی تو کام بڑھے گا. ورنہ جتنا کام ہے اتنا ہوتا رہے گا. ابھی 60 سال سے ہمارا کام چل رہا ہے پوری ریاست میں, لیکن باقی ریاستوں کے مقابلے پر دیکھیں تو ہم بہت پیچھے ہیں. ہم ابھی تو بستیوں کی بستیاں ویران پڑی ہوئی ہے, بنجر پڑی ہوئی, علاقوں کے علاقے ویران پڑے ہوئے. آپ ریاست میں چل کر دیکھیں, علاقوں کے علاقے بستیاں ویران پڑی ہوئی ہیں. بہت سی بستیاں جہاں اذان نہیں ہو رہی, نمازیں نہیں ہو رہی. تو ہماری نظر ہونی چاہیے جو کام باقی ہے اس پر, کہ ابھی کام کتنا باقی ہے, ابھی کتنے مسجدوں کے اندر کام پہنچانا ہے. ابھی تو 5 اعمال والی مسجدیں, 5 اعمال والی, بہت گنتی کی مسجدیں. اس محنت کو ہر گھر میں, ہر فرد تک پہنچانا ہے. یہ ہمارے پاس امانت ہے. یہ کام کیا ہے؟ یہ کام کیا ہے؟ امانت ہے. ایک ایک ایمان والے تک اس کام کو پہنچانا ہے. ایک ایک مسجد میں کام کو پہنچانا ہے. ایک ایک گھر میں اس کام کو پہنچانا ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہر گھر میں تعلیم زندہ ہو جائے, ہر مسجد میں 5 کام کھڑے ہو جائے, ہر محلے میں مکاتب قائم ہو جائے. کوئی مسلمان بچہ مکتب کے بغیر نہیں رہے, کوئی مسلمان بچہ مکتب کے بغیر. یہ ہماری ذمہ داری ہے. کوئی گھر تعلیم کے بغیر نہیں رہنا چاہیے. ہر گھر میں تعلیم زندہ ہو جائے, ہر مسجد کے اندر 5 کام شروع ہو جائے, ہر مسجد سے جماعتیں نکلے, ہر ایمان والے کے 4 مہینے لگے. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ کوئی ایمان والا مرے نہیں 4 مہینے کے بغیر. لیکن ہم دیکھیں 4 مہینے والے کتنے ہیں ہمارے علاقوں میں, کتنے ایمان والے, کتنے 4 مہینے لگے. یہ نہیں لگے ہماری وجہ سے نہیں لگے, یہ ہماری ذمہ داری ہر ایک کے 4 مہینے لگے اس کی فکر کرنا. جب آدمی ذمہ داری کو لے گا, فکروں کو اوڑھے گا, قربانیاں دے گا, اللہ اس سے کام لیں گے. فرمایا ہر آدمی چاہتا اللہ مجھ سے کام لے لے, لیکن اللہ کا کام لینے کا ضابطہ ہے. جو 3 چیزیں کا اہتمام کرے گا اللہ اسے کام لیں گے. سب سے پہلے جو قربانی دے گا اللہ اس سے کام لیں گے. نمبر 2 قربانی اخلاص کے ساتھ. یہ کچھ نہیں چاہنا اللہ کی رضا کے لیے, نہ بڑا بننے کا, نہ حضرت بننے کے لیے, نہ امیر بننے کے لیے. اس لیے نہیں قربانی کہ ہم بڑے بن جائیں, حضرت بن جائیں, بلکہ اللہ کے اخلاص کے ساتھ جو قربانی دے گا, اخلاص اور قربانی. اور تیسرا فرمایا جس کے اندر امت کی خیر خواہی ہوگی, ہر ایک کی ہمدردی, ہر ایک کا بھلا چاہنا. ہمارے دل میں کسی کی نفرت نہیں, سب ہمارے, ہم سب کے ہیں, سب ہمارے, ہم سب کے ہیں. ہر کلمہ پڑھنے والا ہمارا بھائی ہے. ہر ایک کی خیر خواہی, ہر ایک جہنم سے بچے, جنت میں جانے والا بنے. جن کے دلوں میں امت کی خیر خواہی ہوگی اللہ ان سے کام لیں گے, اور جن کے دلوں میں امت کی نفرت ہوگی اللہ ان سے کام نہیں لیں گے. جن کے دلوں میں امت کی نفرت ہوگی اللہ ان سے کام نہیں لیں گے. ہم دعوت کے کام میں اللہ نے ہم کو لگایا, یہ اللہ کا ہم پر کرم ہے. اب ہمیں لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرنی ہے کہ ہر ایک اس محنت میں جڑ جائے. جن کے دلوں میں استغنا ہوگا کہ جس کو جڑنا ہے جڑے, جس کو نہیں جڑنا ہے نہیں جڑے, جس کو نکلنا ہے نکلے, جس کو نہیں نکلا ہمیں کیا ہے, اللہ ان سے کام نہیں لیں گے. جن کے دلوں میں استغنا ہوگا کہ جس کو کرنا ہے کرے, جس کو نہیں کرنا ہمیں کیا ہے,
جس کو جڑنا ہے جس کو جڑے، جس کو نہیں جڑنا ہے نہیں جڑے. اللہ ان سے کام لیں گے جن کے دلوں میں امت کی احتیاج، ہر ایک کی ہمیں ضرورت ہے، ہر ایک کی ہمیں ضرورت ہے، ہر ایمان والے کی ہمیں ضرورت ہے، ہر کلمہ گو کی ہمیں ضرورت ہے. جن کے دلوں میں امت کی خیر خواہی ہوگی، امت کے لیے جن کے دلوں میں رونا دھونا ہوگا. حضرت مولانا صاحب جتنا امت کے لیے روتے تھے، اللہ نے ان سے کام لیا. رات کو بیدار ہو جاتے، اہلیہ پوچھتی آپ کیوں جاگ رہے ہو؟ فرمایا اگر آپ کو معلوم ہو جائے اس گھر میں جاگنے والے ایک نہیں دو ہو جائیں گے. پھر اٹھ کر آپ شعر پڑھتے تھے، کسی کی شب ہجر روتے کٹے، کسی کی شب ہجر سوتے کٹے، خدایا کیسی شب ہے نہ روتے کٹے نہ سوتے کٹے. حضرت مولانا صاحب کے دل میں امت کا بہت درد و غم تھا. ہائے امت کا کیا ہوگا، ہائے ایمان والوں کا کیا ہوگا، ہائے امت میں دین کیسے آ جائے. اس لیے اللہ نے ان سے اتنا بڑا کام لیا. حالانکہ حضرت مولانا صاحب اتنے بڑے معروف عالم نہیں تھے، اتنے بڑے مقرر نہیں تھے، آپ تک کوئی بیان نہیں ملتا، اتنے بڑے کوئی مصنف نہیں تھے، ایک غیر معروف ایک مسجد کے امام تھے. لیکن امت کا درد و غم اور امت پر اللہ قربانیاں دے دی، سب کچھ لٹا دیا اور اخلاص کے ساتھ. تو اللہ نے اتنا بڑا کام لیا کہ اس کی نظیر آج تک تاریخ میں نہیں ملتی ہے. کتنا بڑا کام کسی دور میں اللہ نے کسی سے لیا ہو کہ پورے عالم گیر اللہ نے اتنی بڑی محنت ان کے ہاتھ سے اللہ نے چلائی. جتنا دنیا میں خیر کا اتنا دعوت کا کام ہو رہا ہے، سارا اجر حضرت مولانا صاحب کی قبر میں جا رہا ہے. یہ سارا مجمع بیٹھا ان کی قربانی کی، ان کے رونے دھونے کی وجہ سے. تو قربانیاں جو دیں گے اخلاص کے ساتھ اور امت کی خیر خواہی کے ساتھ، ہر ساتھی کی محبت، ہر ایک کے لیے خیر خواہی، ہر ایک کے لیے تنہائی میں دعا کرنا، ہر ایک سے مانگنا. اپنی بستیوں کے اندر ہر ایک کے دروازے پر جانا ہے، ہر ایک کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے. اپنی بستیوں میں ہم چھوٹا بنیں گے اور محنت کریں گے تو جماعتیں بنیں گی. اپنی بستیوں کے اندر ہم بڑے بنیں گے، بزرگ بنیں گے، حضرت بنیں گے، ہماری مسجد جماعتیں بنیں گی. ہماری مسجد میں جب جماعت تب بنے گی جب ہماری بستی کے اندر ہم کیا اپنے آپ کو مٹا دیں گے، گھر گھر پھریں گے، در در جائیں گے، ایک ایک کی تھوڑی میں ہاتھ ڈالیں گے تو جماعت بنے گی. فرمایا جماعت میں اپنی ذات سے نکلنا کمال نہیں ہے، بلکہ سب کو لے کر نکلنا کمال ہے. اپنی ذات سے بستر اٹھایا، جماعت بنی ہے، چل پڑے ان کے ساتھ، چلتی گاڑی میں سوار ہو گئے. چلتی گاڑی میں ہمیں تو اپنے ساتھ جماعت نکالنی ہے، اپنی مسجد سے جماعت بنانی ہے. فرمایا اصل جماعت اپنی مسجد کی جماعت ہے. اصل جماعت کون سی ہے؟ اپنی مسجد جماعت بناؤ. دو اس مسجد کے آئے، دو اس مسجد کے آئے، دو اس مسجد کے آئے، جماعت بنائی، چل پڑے. چندے والی جماعت، یہ کون سی جماعت ہے؟ یہ چندے والی جماعت. یا اپنی ذات سے بستر اٹھایا، کوئی جماعت بنی ہے، جڑ گئے ساتھ. اپنا چلہ لگانا کمال نہیں ہے، اپنی بستی کے ہر ایک کو لگوانا ہے، اپنے محلے کے ہر ایک کو لگوانا ہے. اس لیے فرماتے ہیں اپنی بستیوں کے اندر ہم چھوٹے بنیں گے، ہم اپنے آپ کو مٹائیں گے، ایک ایک کے پاس جائیں گے، ہر ایک کے لیے ہمارا دل وسیع ہوگا تو ہر ایک ہمارے ساتھ جڑے گا. اگر اپنے محلے کے اندر ہمارے دل صاف نہیں ہے لوگوں کے لیے، ہمارے ساتھ کوئی نہیں جڑے گا. اس لیے فرمایا دائی کے دل میں وسعت ہونی چاہیے، اور دائی کے دل میں کیا امت کی خیر خواہی اور بھلائی کہ ہماری مسجد جماعتیں بنیں. ابھی ہماری ریاست میں مسجد سے جماعتیں بہت کم بن رہی. اگر کاروزاری لیں گے مسجد کی جماعتیں بہت کم ہیں، ہلکے سے بن رہی ہے، زہری ہلکے سے بن رہی ہے. لیکن مسجد سے جماعتیں بننے کا ماحول، ہمارے بڑے فرماتے مسجد سے نہیں اپنے خاندان سے جماعت بناؤ. اب تو مسجد سے نیچے کہاں جانا ہے؟ اپنے خاندان کی جماعت. پہ ہمارے خاندان کی جماعت 4 مہینے کی، ہمارے خاندان کی جماعت چل رہی، ہمارے خاندان کی جماعت ممستورات جماعت، خاندان کی جماعت. کام تو وہاں پہنچ گئے. باہر جا کر ہم دیکھیں، باہر جا کر دیکھیں. پرسوں بنگلور کے فاروق بھائی فرما رہے تھے ہمارے کرناٹک کے اندر جو دین آیا ہے وہ تبلیغ کی برکت سے آیا ہے. 70 سال پہلے ہمارے یہاں دین کی کوئی محنت نہیں ہوئی. یو پی میں، گجرات میں، باقی علاقوں کے اندر، بہار وغیرہ میں جتنے باقی صوبے ہیں، فرمایا وہاں 700 سال کی محنت ہے. علماء کی، صلحاء کی، مشائخ کی، اولیاء کی محنتیں وہاں پر ہے. لیکن ہمارا کرناٹک جو ہے پہلے نہ علماء نے محنت کی نہ صلحاء نے. فرمایا علماء بھی تبلیغ کے بعد وہاں پر آئے ہیں. فرمایا ہم چھوٹے تبلیغ میں لگے تھے، ہمارے بنگلور میں 2 عالم تھے، وہ بھی یو پی کے تھے. پورے کرناٹک میں کوئی عالم بھی نہیں تھا. 70 سال کی محنت
کی برکت سے علماء بھی ہے, مدرسے بھی, خانقاہ دین جتنا بھی ہے, بس 70 سال کی محنت ہے. لیکن کرناٹک کی محنت انہوں نے کی, قربانیاں دی, تو آج کرناٹک جو ہے پورے ملک کے اندر سب سے آگے چل رہا ہے. 4 مہینے کی جماعتیں, بیرون کی جماعتیں, اندرون کی جماعتیں, مستورات کی جماعتیں, چلے کی جماعتیں, سب سے وہاں نکل رہی ہیں. ان لوگوں نے کام کو کام بنایا, کام کو دل پر لیا ہے, اور ہر جگہ پر ہر طبقے میں محنت چل رہی. انہوں نے اپنے وہاں کی کارگزاری بتائی, ہر طبقے کے اندر, ہر یونیورسٹی کالج کے اندر محنت چل رہی. بتا ہماری کالجوں کے اندر با جماعت نماز کا اہتمام ہو رہا ہے. تو کام پڑے گا قربانیوں سے. ہم تو ابھی اس کام میں چل رہے عقیدت کے ساتھ, برکت کے لیے چل رہے, ایک بصیرت, یقین کے ساتھ, پورے انشراح کے ساتھ اس کام کو اپنا کام بنا کر چلنا ہے. برکتاً چلیں گے تو برکت مل جائے گی. اس کام میں بہت برکتیں ہیں. ابھی تو ہم برکت کے لیے چل رہے ہیں, لیکن بصیرت کے ساتھ اس کام کو نمبر 1 پر بنا کر اگر یہ سارا مجمع دل پر بات لے لے اور اپنی قربانی کو بڑھائے. یہ ریاست میں مشورے میں آنے والا مجمع سارا پوری ریاست کا ذمہ دار مجمع ہے. یہ ریاست کا عملہ ہے, اور آپ حضرات کے لیے چلہ نہیں. آپ کے لیے تو سال کے 4 مہینے, آپ کے لیے کیا ہے, سال کے. چلہ تو عوام کے لیے ہے, آپ تو کام کا عملہ ہے. آپ کام کا کیا ہے, یہ ریاست کا کریم ہے ریاست کی. آپ کے لیے چلہ نہیں, آپ کے لیے 4 مہینے ہیں, آپ کے لیے 3 دن نہیں. یہ تو آپ کے پیچھے جو مجمع اس کو 3 دن کی تشکیل کرنی. آپ نے تو ہر مہینے 10 دن لگانے ہیں, آپ نے تو روزانہ 8 گھنٹے لگانے. فرمایا گاڑی چلتی ہے ٹائر اوپر, تو کام چلتا ہے کس کے اوپر, عملے پر کام چلتا ہے. یہ سارا ریاست کا عملہ ہے. فرمایا اپنے کو کام کا ذمہ دار سمجھنا ہے, لیکن کام کا حقدار, کام کا ہمارا, ہم حقدار کام میں نہیں ہے. ہم کام کے ذمہ دار سمجھے اپنے کو. یہ سارا مجھے اپنے کو کیا سمجھے, ہم ذمہ دار ہیں. اور ریاستی مشورے میں آنا یہ کوئی اعزاز کی بات نہیں ہے, یا ملکی مشورے میں جانا کوئی اعزاز کی بات نہیں ہے, بلکہ ذمہ داری کی بات ہے. یہ کیا ہے, ذمہ داری کی بات ہے. ہم پر ذمہ داری ہے. اللہ ہم سے پوچھیں گے تم کو اپنے ذمہ دار بنایا تھا, اور لوگ تم کو ذمہ دار سمجھتے, تم نے کیا کیا. فرمایا جو ذمہ داری اٹھائے گا اللہ اس کے بغیر اس کی مدد کریں گے, اور جو ذمہ داری نہیں اٹھائے گا اللہ کی مدد سے محروم ہو جائے گا. اپنے پر ذمہ داریاں لینی ہے, اپنے پر کام بوجھ لینا ہے, اپنے پر ذمہ داری کو اٹھانا ہے. ہمارے حضرت امیر صاحب اتنی عمر میں, 90 سال کی عمر ہے, پوری ریاست میں ہر جگہ پہنچ رہے ہیں, سفر پر سفر, کوئی ہفتہ کوئی مہینہ حضرت کا خالی نہیں, ریاست کے ہر کونے میں پہنچ رہے. ہم جب کووڈ کے زمانے میں حضرت کے ساتھ وہاں تشریف لے, وہاں جانا ہوا لیہ کے اندر, رات کو ہمارے عبدالرشید صاحب لیہ کی کارگزاری سنا رہے تھے. اتنے دور سے آئے, اتنی محنت, اتنی قربانی دے کر مشورے کے اندر آئے. ہم نے کہا ان کی برکت سے ہمارا آنا قبول ہو جائے گا. سب سے دور سے ریاست لیہ سے یہاں پہنچے کارگزاری دینے کے لیے. اس مشورے کی قبولیت میں نے کہا قربانی کی برکت سے ہوتی ہے. ہمارے امیر صاحب تشریف لے گئے لیہ کے اندر, ہم بھی ساتھ تھے کووڈ کے زمانے میں. تو ہمارے امیر صاحب کو وہاں جب لیہ سے ہم نوبرا کے لیے جا رہے تھے, راستے میں ٹاپ وہاں پر جو ہے خردکلا ٹاپ 18,000 فٹ بلندی پر, تو امیر صاحب کو باقاعدہ وہاں پر آکسیجن لگا کر کے امیر صاحب چلتے رہے. ساتھ میں گیس سلنڈر ساتھ تھا. حضرت کو سانس کی تکلیف ہونے شروع ہو گئی تو سلنڈر, گیس کا سلنڈر لگایا. امیر صاحب تقریباً 3 گھنٹے تک گیس سلنڈر لگا کر چلتے رہے. ہم نے کہا ہمارے امیر صاحب اس عمر کے اندر اگر اللہ کے راستے میں گیس سلنڈر لگا کر چل رہے تو ہمارے لیے کون سی, ہم اللہ کے سامنے کیا حساب دیں گے. کہ آپ کے سامنے آپ کے امیر صاحب اس عمر کے اندر اگر اللہ کے راستے میں دین کی محنت کے لیے, دین کی فکر کے لیے گیس سلنڈر لگا کر چل رہے ہیں, تو تمہیں کیا ہو گیا, تم کیوں نہیں قربانی دے رہے تھے. یہ سارا مجمع ذمہ دار مجمع ہے. ہم سب ذمہ دار ہیں, اپنے پر ذمہ داریوں کو لینا ہے, قربانی اپنے آپ قربانیوں کو بڑھانا ہے. اللہ دیکھ رہا ہے کون کتنی قربانی دے رہا. فرمایا کار نبوت قربانی سے چلتا ہے, کار نبوت چالاکیوں سے نہیں چلتا ہے. سارا کا سارا مجمع ذمہ دار مجمع ہے. ہم یہ نہیں دیکھے وہ کیا کر رہا ہے, وہ کیا کر رہا ہے, ہر ایک دیکھے میں کیا کر رہا ہوں, مجھے کیا کرنا ہے. ہم تو دیکھ رہے ہیں وہ نہیں نکل رہا, وہ نہیں نکل رہا, وہ 4 مہینے نہیں جا رہا ہے, وہ قربانی نہیں دے رہا ہے, وہ 10 دن نہیں لگا رہا, میں کیوں لگاؤں. بھائی جو کرے گا وہی فائدہ اٹھائے گا. دنیا کے کام میں نہیں دیکھتے وہ کیا کر رہا ہے, دنیا کے کام میں تو دیکھتے مجھے کیا کرنا ہے, مجھے آگے بڑھنا ہے. تو دین کی محنت کے اندر بھی
ہم اپنے آپ کو سامنے رکھیں کہ مجھے کیا کرنا ہے، اور اپنی قربانی کو ہم بڑھائیں. ہم دوسروں کو نہیں دیکھیں، ایک دوسرے کو نہیں دیکھیں، بلکہ اپنی ذات سے جو ذمہ داری اٹھائے گا، جو قربانی دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو آگے بڑھائے. اس لیے سارا مجمع ارادہ کرے. انشاءاللہ ہمیں تو 4 مہینے لگانے ہیں. یہ سارا مجمع ہر سال 4 مہینے کا ارادہ کرے. جب ہم قربانی دیں گے تبھی ہماری ریاست میں کام آگے بڑھے گا. ہم سوچیں گے بنگلور کی جماعت آئے گی، گجرات کی جماعت آئے گی، ہمارے علاقوں میں کام اٹھائے گی، یہ نہیں ہوگا. اصل تو ہمیں قربانی دینی ہے. ہماری ریاست ہے، ہم پر ذمہ داری ہے. اللہ نے ہم کو قبول کیا، اللہ نے ہم کو چھانٹا ہے، لہٰذا ہم پر ذمہ داری. ہم اپنے قربانی پر کھڑا کریں گے انشاءاللہ. اس وقت جو ہے ضلع وار بیٹھیں گے اور عزائم کریں گے. 4 مہینے کے چلوں کے عزائم کریں. اور ابھی بنگلہ دیش کے لیے بھی وہاں فیض الہی کے اندر ساتھیوں نے بنگلہ دیش میں ہمارے بڑوں نے فرمایا 2 مہینے کے لیے بھی جماعتیں جا سکتی ہیں. ہر ضلع والوں نے وہاں پر عزائم کیے. مستورات کی جماعتیں بھی وہاں جا سکتی ہیں. ضلع وار بیٹھ کر کے عزائم کرے، ارادے کرے. ہمارے عزائم بلند ہونے چاہیے. جتنے بلند عزائم کریں گے اللہ تعالیٰ ہمارے دل کے ارادوں کو دیکھتے ہیں. ایک تو ارادہ ہو عالی تو خدا بھی قدردان. ہم بلند ارادے کرے اور اپنی قربانی کو بڑھائے، محنت کرے اور دعائیں کرے. کرنے والی ذات خدا کی. اللہ تعالیٰ آسان فرمائے، قبول فرمائے.